اب اس دن ایک بے ایمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دیکھو میں تم سے نہیں سوال کرتا ہوں، اجر رسالت کے طور پہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر کیا تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے محبت کرو۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ نے اجر رسالت کے طور پہ کچھ لیا؟ بولو کچھ لیا؟ نہیں ہے۔ صرف محمد عربی نے نہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہر نبی کا یہ اعلان ہے ان اجریہ الا علی اللہ، ان اجریہ الا علی اللہ۔ ہر نبی یہ کہہ رہے ہیں ہمارا اجر کس پر ہے؟ اللہ پر۔ ہمارا اجر کس پر ہے؟ اللہ پر۔ ہر نبی کا یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسالت کا جو پیغام تمہیں سنا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، یعنی اجر رسالت کے طور پہ نہ تم سے دولت مانگتا ہوں، نہ تم سے جائیداد مانگتا ہوں، نہ تم سے میں کسی کی محبت مانگتا ہوں۔ اب آپ خود مجھے بتائیں، نبی تو کہے کہ میں اجر رسالت کے طور پہ کچھ نہیں مانگتا، اور ایک بے ایمان جس کے کالا جبہ ہو اور سر پہ پگڑی ہو اور داڑھی 0 میٹر پر ہو اور شکل سے لگے کہ بڑا اس کا جبہ کبہ ہے، اس پہ بڑا علم ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا میں تو اجر رسالت کے طور پہ کچھ نہیں مانگ رہا مگر علی، فاطمہ، حسن، حسین کی محبت مانگ رہا ہوں، تو آپ بتائیں کہ یہ نبوت پر الزام ہے کہ نہیں ہے؟ تو صرف قادیانی کافر ہے، یہ کیسے مسلمان ہے؟ نہیں، قادیانیوں نے جو کہا انہوں نے تو ڈائریکٹ ایسے نہیں کہ غلام احمد کو انہوں نے نبی کہہ دیا، نہیں، انہوں نے خاتم کا جو معنی ہے نا اس معنی کی تعویل کی، اور اس طور پر کہ جمہور امت کی طرف سے جو خاتم النبیین کا معنی ہے اس معنی کے اندر تعویل کی تو ان کو کافر قرار دیا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے اجر رسالت کے طور پہ مانگا ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے نہیں، رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں مانگا، یہ کہتے ہیں مانگا ہے۔ جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو اس آیت کا، صرف اتنا یاد رکھیں، ان اجریہ الا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے اپنے اقربا کی محبت مانگتا ہوں، کبھی بھی نہیں کہا، یہ اس طرح نہیں کہا، بلکہ یہ کہا، پہلے سب سے پہلے یہ سوچیں کہ جب رسول اللہ یہ بات کر رہے ہیں نا تو کر کس کو رہے ہیں؟ یاد رکھنا، کس کو رہے ہیں؟ مسلمانوں کو؟ بولو بھائی، جب نبی یہ کہہ رہے ہیں نا میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگ رہا تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو ماننے والے ہیں یا جو نہیں ماننے والے ہیں؟ ہاں بھائی غور سے سوچو، دیکھو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگ رہا، ظالموں میں اجر رسالت تم سے نہیں مانگ رہا، بات تو سنو، نبی یہ کس کو، ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں یا غیر ماننے والوں کو؟ اور جو نہیں مان رہے مشرکین ان کو نبی کہہ رہے ہیں قل لا اسألکم، کہہ دیجئے آپ ان سے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تو تم سے اجر رسالت کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں مشرکین کو، کس کو؟ یہ حکم تو مسلمانوں کو ہے ہی نہیں، جو ماننے والے وہ تو ساتھ تھے۔ دوسری بات ہے یہ آیات جو اتری ہے نا، جس وقت یہ حکم اترا ہے، معنی تو یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اجر رسالت پر بھی کچھ نہیں مانگتا، کم سے کم الا المودۃ فی القربى، جو ہم آپس میں رشتہ دار ہیں، رسول اللہ ان مشرکین کے رشتہ دار تو تھے نا، یہ جو ہم آپس میں رشتہ دار ہیں اس رشتہ داری کا ہی خیال کر لو ظالموں، تکلیف تو نہ دو، میں تو تم سے رسالت پر کچھ نہیں مانگ رہا، تکلیف کیوں دیتے ہو؟ رشتہ داری کا خیال کر لو، تکلیف نہ دو، مطلب یہ ہے۔ اور اس بے ایمان نے بنایا کیا کہ اس سے مراد ہے کہ اجر رسالت کے طور پہ نبی نے اجر رسالت طلب کر لیا، کس صورت میں؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، یعنی تم مجھے مانو نہ مانو کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم علی، فاطمہ، حسن، حسین سے محبت کرو۔ بتاؤ بھائی یہ بات آپ کے دماغ کو لگتی ہے؟ ایک آدمی نبی کو نہ مانے اور اس سے نبوت کہے ٹھیک مجھے مانے نہ مانے خیر ہے، کم سے کم علی، فاطمہ، حسن، حسین سے محبت کر، بتاؤ
کہ علی کو وہ محبت منظور ہوگی، فاطمہ کو وہ محبت منظور ہوگی، حسن و حسین کو وہ محبت منظور ہوگی جس محبت میں رسالت نہ ہو، جس محبت میں رسول کو چھوڑ دیا جائے، کیا وہ اس محبت کو قبول کریں گے؟ اور ظالموں کچھ تو بولتے، قرآن کا دفاع تو کرتے، کبھی تو قرآن کو دیکھتے، قرآن کے حکم کو تو دیکھتے، اور اس بے ایمان کا منہ تو بند کرتے، اس کو بتاتے تو صحیح کہ قرآن کے اندر تعریف معنوی کیوں کر رہا ہے۔ نبی نے اپنی رسالت پر اجر کسی سے نہیں مانگا ہے، نہ جائیداد کی صورت میں، نہ مال کی صورت میں، نہ اولاد کی صورت میں۔ دوسرا جواب، جب یہ آیات اتری ہے، حضرت علی کا اس وقت نکاح ہی نہیں ہوا تھا حضرت فاطمہ سے، جب نکاح نہیں ہوا تو حضرت حسن اور حسین تو تھے ہی نہیں، ان کا بھی نکاح نہیں ہوا، حسن و حسین بھی نہیں تھے، تو یہ معاملہ کوئی تھا ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے ہی نہیں عدم کے لیے کہا جائے کہ ان کی محبت ہو؟ یہ تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ نکاح ہوگا پھر وہ پیدا ہوں گے۔ تو یہ کچھ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں، سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا